جو اللہ کے دینے کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے جلد مسجد پہنچے گا وہ جنت میں بھی جلد داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس تنگی، قرض مرض، بھوک اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو آسمان کے تاروں سے اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کعبے کے بدرود جا تم پر کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو جمعے کا خیال رکھے اور ایک دن قبل ہی اس کا انتظام کرنے لگے۔ میرے نبی کا چہرہ اتنا نورانی ہے، بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے۔ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس کی تلاش میں اونٹوں کی طرح دوڑ پڑے۔ اذان دینا، پہلی صف حاصل کرنا اور نماز جمعہ کے لیے صبح سویرے جانا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ یا اللہ، اس جمعے کو ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے ان بزرگیدہ بندوں میں شامل فرما لے جو تیری طرف آنے والے سیدھے راستے کے مسافر ہیں، جن سے تو محبت کرتا ہے اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، آمین۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں وہ مرتبہ، شان اور عزت عطا فرمائے جو آپ کے تصور سے بالا تر ہو، تمام عبادات اور مانگی گئی ہر دعا قبول فرمائے اور رحمتوں اور برکتوں کی بارش عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 1، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ 3، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ سے ان دونوں سے، ان کے والد حضرت علی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ سے محبت کی تو وہ بروز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں جوار میں خادمانہ شان کے ساتھ ہوگا۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔